کبھی وہ بھی نہیں ہے، کبھی وہ بھی نہیں ہے، کبھی وہ بھی نہیں ہے، اور انہیں چٹائیوں کے ساتھ چل کر اللہ کا پیغام سینوں میں محفوظ رکھا، اگلی امت تک پہنچایا، اگلی نسلوں تک پہنچایا۔ یہ میرے اللہ کا حفاظت کا نظام ہے، میرے اللہ کا ایک قاری کا کتنا بڑا احسان ہے، جسے معاشرے میں عزت نہیں، جسے معاشرے میں مقام اور وقار نہیں، ایک نافرمان کی عزت احترام مقام وقار۔ یہ قاری وہ محسن ہے جو اگلی نسل کو قرآن دے رہا ہے، وہ فجر سے پہلے اٹھتا ہے اور بچوں کے ساتھ مغز ماری کرتا ہے، اور پھر سارا دن وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ قرآن کے ساتھ ہے، پھر وہ عصر سے مغرب اس کو تھوڑا سا وقت ملتا ہے، وہ تھک ہار کے کچھ ادھر ادھر جاتا ہے، پھر مغرب کے بعد پھر بیٹھا ہے، عشاء کے بعد پھر بیٹھا ہے، تہجد میں پھر بچوں کو اٹھا رہا ہے۔ اسے 3000 روپے میں اتنی بڑی مشقت پر کس نے اٹھایا ہے؟ 1 لاکھ 2 لاکھ تنخواہیں لے کر 2 4 6 گھنٹے سے زیادہ لوگ کام نہیں کر رہے، اور یہ کوہلو کے بیل کی طرح اور زر خرید غلام کی طرح صبح سے شام تک لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ میں ایک مدرسے میں گیا، وہاں بچے زور زور سے قرآن پڑھ رہے اور ان کے استاد بیٹھے ہوئے، میں وہاں 5 منٹ نہیں بیٹھ سکا۔ میں نے کہا جی مجھے تو یہاں سے اٹھاؤ، اس شور سے میرے تو کان پھٹ رہے ہیں، اور مجھے تو یوں لگتا ہے آپ کی بخشش تو یہ شور برداشت کر کے ہی ہو جائے گی، ابھی قرآن یاد کرانا تو بعد کی چیز ہے اور اس کا آگے پہنچانا بعد کی چیز ہے۔ میرے خیال میں آپ کی بخشش تو اسی پر ہو جائے گی کہ صبح سے شام ہوتی ہے اور اس خوفناک چاروں طرف اتنی آوازیں ہیں، اتنی آوازیں ہیں، اس میں بیٹھا ہوا ہے، اسے 3000 روپے میں اس مشقت پہ کس نے 3000 روپے پہ کوئی اتنی مشقت اٹھا سکتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے، یہ میرے نبی کی وراثت ہے، جسے وہ جان سے زیادہ قیمتی سمجھ کر اگلی نسل کو منتقل کر رہا ہے۔ صبح سے شام تک ایک عالم پڑھا رہا ہے، اس کے گوڈے جڑ گئے، اس کے پیٹ خراب ہو گئے، بیماریوں نے گھر کر لیا، بیٹھا ہوا ہے۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے جس نے زیر زبر کو بھی محفوظ کر کے آج تک رکھا ہوا ہے، کاکے کی بھی اس کی محفوظ ہے۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہم تو برباد ہو گئے تھے۔ برطانیہ نے کوئی تھوڑا زور نہیں لگایا بر صغیر کو اندلس بنانے میں۔ اندلس 700 برس کی حکومت کے بعد اسلام کا نام لینے والا ایک انسان نہ بچا۔ 700 برس قرطبی جیسے یحییٰ بن یحییٰ جیسے علماء، ابن حزم جیسے علماء جس زمین کے نیچے سو رہے ہوں، اس دھرتی پر ایک انسان کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچا۔ یہی زور تاج برطانیہ کا تھا کہ بر صغیر کو بھی آگ لگا دو، یہاں بھی اسلام کو مٹا دو۔ یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے لوگ، یہ فاقہ مست لوگ، یہ کبھی ملی کبھی فاقے، یہ سیسا پلائی دیوار بنے، اور یہ مدرسے، یہ وہ قلعے بنے جنہوں نے اسلام کی پوری حفاظت کر کے اسے اگلی نسل تک پہنچایا۔ ان لوگوں کی یہ قربانی نہ ہوتی، اور یہ صرف یہاں کی بات نہیں، موریتانیہ میں جاؤ، صحرا میں لوگ بیٹھے اور اللہ کا نام سنا رہے ہیں۔ ساری دنیا پھرو، اگرچہ یہ مدارس کا نظام پوری دنیا میں کوئی نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے اس بر صغیر پر، یہ بنگلہ دیش، یہ پاکستان، یہ ہندوستان، بس یہاں یہ نظام ہے، اور میں 6 بر اعظم پھروں، مجھے اور یہ نظام کہیں نہیں ملا۔ اس دھرتی میں یا اس دھرتی کے بندوں پر اللہ کی کیا نظر کرم ہوئی، تبلیغ کا عالی شان کام یہاں سے، مدارس کی ترتیب یہاں سے، یہ اللہ کا خاص فضل کرم ہوا۔ لیکن ساری دنیا میں بیٹھے ہیں لوگ چٹائیوں سے سل کر، اور اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ اس اللہ قیامت کے دن فرمائے گا علماء کہاں ہیں، ائمہ مساجد کہاں ہیں، اذان دینے والے کہاں ہیں، جو دنیا میں بڑے گرے پڑے تھے، اتنے گرے پڑے۔ جب میں نے کہا میں نے میڈیکل نہیں پڑھنا، مولوی بننا ہے، تو سارا خاندان بیٹھ کر مجھے ذلیل کیا کرتا تھا۔ تو ملا بننا ہے، تو مولوی بننا ہے، تو پوچھنا کہیں
تو چھولیاں کی دال کھاونی ہے، تو چنگیر چاہتے تھے بوا بوا جا کے روٹی پلنی ہے، تو مولوی بنوں میں 8 مہینے جو مجھے ذلت دیکھنی پڑی وہ میرا اللہ ہی جانتا ہے، اور اس کی انتہا اس پر ہوئی تھی کہ میرے باپ نے کہا تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ اتنا چھوٹا بنا دیا معاشرے نے، اور کتنا بڑا ہو جائیں گے اگر اللہ کے ہاں قبول ہو گئے۔ بیچ میں ریا بھی ہے، شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، اس راستے کے اندر کے خطرناک گھاٹیاں ہیں، ان سے بچ گیا یہ شرط ہے، ورنہ سب سے پہلے عالم جہنم میں جائے گا، پھر اس کے بعد شہید جہنم میں جائے گا، پھر اس کے بعد سخی۔ سب سے پہلے دوزخ کی آگ کو زانی سے نہیں اللہ بھڑکائے گا، سب سے پہلے جہنم کی آگ کو کافر سے اللہ نہیں بھڑکائے گا، شرابی سے نہیں بھڑکائے گا۔ اول من تسعر بهم نار جہنم، سب سے پہلے جہنم جس کے ساتھ بھڑکائی جائے گی وہ عالم ہوگا، عالم۔ حضرت صاحب، علامہ صاحب، مولانا صاحب، ارے کیا کر کے آیا؟ کہ تیرا نام سنا کیا کہ بکواس کرتا ہے، تو اس لیے کرتا رہا کہ لوگ کہیں بلے بلے، تیری بلے بلے ہو گئی، ڈال تو جہنم میں۔ شہید، شہادت اسلام کی سب سے بڑی سند، سب سے بڑا مرتبہ، تو کیوں شہید ہو کے آیا؟ کہ تیرا کلمہ زندہ ہو، بکواس کرتے ہو، تو نے اس لیے شہادت قبول کی کہ میرے بارے میں کہا جائے بڑا دلیر، تیری ہو گئی بلے بلے، جا چلا جا جہنم میں۔ اس کے بعد مال سب سے اعلیٰ چیز ہے جان کے بعد، تو کیوں بھائی کیوں سخی تھا؟ کہ تیرے لیے کہ نہیں، غلط، چھوڑ، اس لیے کہ لوگ کہیں سخی، ہو گئی بلے بلے، جا جہنم میں۔ اس گھاٹی سے اگر بچ گیا تو پھر اللہ کا اعلان ہوگا علماء باہر آ جائیں، امام مسجد باہر آ جائیں، اذان دینے والے باہر آ جائیں، ہاں جی، کہ تم ممبروں پہ بیٹھو میں لوگوں کا حساب لے لوں۔ تو میرے بھائیوں، ساری دنیا تک اس پیغام حق کو لے کے جانا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھاگ جگا دیے، ہمارے نصیب جاگ اٹھے کہ ہم ساری دنیا کے لیے وہ پیغام لیے پھرتے ہیں کہ جس میں ان کی دنیا کی ہے، ان کی آخرت بھی ہے، ان کی یہاں کی بھی نجات ہے اور اگلے جہان کی بھی نجات ہے۔ ساری دنیا کی لذتیں لے کر انسان سکھ نہیں پا سکتا جب تک اللہ سے نہ جڑے۔ عورت جسم کے لیے، شراب جسم کے لیے، روٹی جسم کے لیے، سیٹ جسم کے لیے، بادشاہی جسم کے لیے، بڑا گھر، بنگلے، گاڑیاں، منظر، وادیاں، دامن، کوثر، مرغزار، کھانے، مرغ پلاؤ، لباس، سواریاں، جہاز اور کشتیاں، اور کھیت اور کھلیان اور باغ اور پھول اور کلیاں اور جانور اور گھوڑے، یہ سب تو جسم کے لیے، جسم کے لیے۔ روح کو تو پتہ ہی نہیں عورت کیا ہے، سواری کیا ہے، گھر کیا ہے، روٹی کیا ہے، پانی کیا ہے، اسے اللہ چاہیے، اسے اللہ چاہیے۔ اس لیے جب تک اللہ نہ ملے ساری دنیا مل کر بھی انسان چین نہیں پا سکتا۔ اس امت کے پاس وہ نسخہ موجود ہے، اس امت کے پاس وہ مرہم موجود ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں تبلیغ سے بڑا ویلفیئر کام دنیا میں کوئی نہیں۔ ویلفیئر ہم سمجھتے ہیں کسی کا علاج کرا دیا، کسی کی شادی کرا دیا، کسی کو کپڑے دے دیے، کسی کو پیسے دے دیے، یہ بڑے عالی شان کام ہیں۔ سب سے بڑا عالی شان کام ہے کسی کو جہنم کی راہ سے نکال دیا، جہنم کے راستے سے نکال دیا۔ ایک میڈیکل کالج میں گیا، لڑکوں نے کہا فلاں لڑکا ہر ایک میں مبتلا ہے، 3 سال کا ہے، آپ اس کو لے کے چلے جائیں 3 چلے کے لیے، نہ پڑے بہتر ہے، اس کو لے جائیں۔ میں کیسے لے جاؤں؟ کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے گشت کیا اس کے کمرے میں، وہ کمرے میں نہیں تھا، کسی اور کمرے میں تھا۔ دروازہ کھٹکھٹا، وہ ببو ہی باہر نکلا قدرتی، اندر 3-4 لڑکے اور بھی تھے۔ جی میں نے کہا کچھ بات کرنا، فرمائیے۔ میں نے کہا نہیں بیٹھ کے کرنی، سامنے کمرہ خالی تھا، ہم وہاں چلے۔ میں نے بات شروع کی، کوئی 10-15 منٹ کے بعد اس کے آنسو گرنے لگے۔ کہنے لگا آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا 4 مہینے اللہ کی راہ میں۔ کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ میں 3 دن کے بعد رائمنڈ میں ہوں۔ مجھ سے لڑکوں نے کہا اس کو ساتھ لے جائیں، پتہ نہیں آئے کہ نہ آئے۔ میں نے کہا یار یہ اتنی سخت تشکیل میرا مزاج نہیں کہ اگلے کو پکڑ کے نچوڑ دو، بھائی پیار محبت سے بات کرو، جتنا کوئی لے لے۔ میں نے کہا بھائی اتنا تو میرے مزاج ہی نہیں ہے کہ میں اتنا پکڑ دکڑ کروں، اللہ کو منظور ہے تو آ جائے گا۔ اور ہم واپس چلے گئے رائمنڈ۔ ٹھیک 3 دن کے بعد وہ لڑکا مجھے رائمنڈ میں ملا،
کہ جی میں آ گیا ہوں. پھر آگے پیچھے ہوتے 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 4 مہینے کے آخر میں اس سے ملاقات ہی نہ ہوئی. 4 مہینے کے آخر میں اس کی داڑھی بھی ہے, اس کی پگڑی بھی ہے, اس کا لمبا کرتا بھی ہے. مجھ سے کہنے لگا آپ کو پتا ہے آپ نے مجھے کہاں سے نکالا؟ میں نے کہا کمرے سے. کہنے لگا نہیں, آگ سے. پھر کہنے لگا میں آپ کو بتاتا ہوں, سمجھاتا ہوں. کہا ہم پورا ایک گروپ تھے ڈاکے ڈالنے والا. تو ہم یہاں سے گاڑیاں اٹھاتے تھے, میران شاہ میں بیچ کے واپسی پیسہ لاہور میں خرچ کر کے آ جاتے. یہاں ڈاکہ ڈالتے تھے اور لاہور کی ہیرا منڈی میں جا کے سارا لٹا کے پھر واپس آ جاتے تھے. یہ ہمارا کام تھا. جس وقت آپ نے دروازے کھٹکھٹا کر بلایا ہے اور میں نکلا ہوں, اس وقت ایک گھر میں ڈاکہ ڈالنے کا ہم نظام بنا رہے تھے کہ اس کو لوٹنا کیسے ہے. تو آپ نے وہاں سے جو نکالا, اگر آپ نہ پہنچتے تو اسی میں تھا. اور میرے رب کا نظام دیکھو, اس کے 4 مہینے لگنے کے 6 ماہ بعد وہ بچہ فوت ہو. 22-23 برس عمر میں موت آ گئی. اگر یہ گشت نہ ہوتا اور اسی شراب زنا چوری ڈاکے میں مرتا تو یقیناً جہنم میں جاتا. اور یہ راستہ بدلا. اب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے معاف کر کے اور اس کو اس آخری 6 ماہ کی نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا. تو تبلیغ سے بڑا ویلفیئر کام نہیں ہے کہ کسی کو گناہوں والی زندگی سے نکال کر جنت کی راہوں پہ چلا دینا. میرے بھائیو, اکثر نوجوان بیٹھے ہو, اللہ سے صلح کرو اور لوگوں کو بھی کہو کہ آؤ اللہ سے صلح کر لیں. یہ بڑا خوبصورت راستہ ہے. اس کی گرمی بھی ٹھنڈک, اس کی ٹھنڈک بھی ٹھنڈک, اس کا دکھ بھی راحت, اس کی راحت بھی راحت. جن راہوں میں اللہ ملتا ہو وہ راہ کوئی تکلیف نہیں, وہ دکھ نہیں. سارے دن کی مشقت کے بعد جب مزدور کو پیسے ملتے ہیں وہ نہال ہو جاتا ہے. جب سارے سال کی مشقت کے بعد مال والے کو حساب کے بعد مال ملتا ہے, اس کا سارے سال کا دکھ اسے بھول جاتا ہے. 7 ماہ کی مشقت کے بعد جب کپاس بکتی ہے تو زمیندار کا رنج دور ہو جاتا ہے. یہ ساری زندگی کی مشقتوں کے بعد اگر ہمیں اللہ مل گیا تو سارے دکھ درد دور ہو گئے. پچھلی پر توبہ کرو اور اگلی کے لیے تیاری کرو. اور ساری دنیا اس وقت منتظر, ساری بنیادیں ٹوٹ چکی ہیں, سوشلزم مٹ چکا, سرمایہ داری نظام آخری سانسوں پر ہے اور اس کی ناکامی کھل کے آ چکی ہے. سائنس ناکام ہو چکی ہے. 18ویں صدی میں سائنسدانوں نے دعوے کیے ہمیں جنت کی ضرورت نہیں, ہم دنیا جنت بنا دیں گے. ہم نے طاقت کو قابو کر لیا ہے, ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے اور ساری دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی. اب کسی خدا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ 18ویں صدی کے سائنسدانوں کے دعوے ہیں. پھر اس کا 20ویں صدی میں کیا تحفہ دیا؟ 20ویں صدی میں سائنس نے پہلا تحفہ دیا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کو آگ لگا دی اور آدھے گھنٹے میں 6 لاکھ آدمی موت کا لقمہ بن گئے. یہ پہلا تحفہ دیا. اور آخر میں آ کے کیا تحفہ دیا ہے؟ ساری ہوا کو پولوشن سے بھر دیا, سارے پانی کو گندگی سے بھر دیا, ساری زمین کو ایٹمی فضلے سے بھر دیا, سارے سمندروں کو ایٹمی فضلے سے بھر دیا, اوزون کی لیئر کو پھاڑ دیا اور انسانیت کو دکھوں کا گھر بنا دیا. اب شہر چمکتے, گلیاں پررونق اور رات کو بھی جگمگ کا سما ہے, پر دل پہ اندھیرے آ گئے. دل کی دنیا ویران ہو گئی. 100 بار چمن مہکا, 100 بار بہار آئی, دنیا کی وہی رونق, دل کی وہی تنہائی. دل اجڑ گئے, سینے گھٹ گئے, زندگیاں بے نشاں ہو گئی, بے منزل ہو گئی. ہر نشے میں ڈوبے پر کچھ نہ ملا, ہر لذت کو پایا پر کچھ نہ ملا, ساری دنیا کو حسین بنایا پر کچھ نہ ملا. سائنس بھی ناکام ہو چکی ہے, وہ دنیا کو سکھ نہیں دے سکے. آج نظریاتی طور پر ساری دنیا شکست خوردہ ہے. ہمارے پاس بہت خوبصورت نظریہ ہے, اس کو لے کر تم بازار میں آؤ صحیح, ایک دفعہ صدا تو لگاؤ, ایک دفعہ اللہ کے لیے نکلو تو صحیح, اللہ کی طرف بلاؤ تو صحیح. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم, پروانوں کی طرح لوگ آئیں گے, شہد کی مکھی کی طرح پھول پہ جیسے ٹوٹتی ہے گرتی ہے, ایسے خلقت کھچی چلی آئے گی. امریکہ میں پیدل جماعت تو 4 لڑکیاں 2 لڑکے مسلمان ہوئے.
ڈاکٹر اختر تھے ہمارے ساتھی، انہوں نے ایک لڑکے کو، اس کا نام ابراہیم رکھا تھا، اس کو کلمہ پڑھایا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو اس نے سینے پہ ہاتھ کہا، تو ڈاکٹر اختر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ جگہ خالی تھی، تمہارے کلمہ پڑھانے سے یہ بھر گئی، یہ میری خوشی سے ہوا نکل گئی ہے، یہ خالی دل لیے پھرتا ہے جہان۔ آؤ بھائی کلمے کا بیج اس میں ڈال دیں، کلمے کا بیج اس میں ڈال دیں، کل قیامت کو نبیوں کی شان سے اٹھائے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر پاؤ گے، اور اللہ کے محبوب کی جنت کے نیچے، نبیوں کی جنت کے نیچے اللہ تعالیٰ جگہ نصیب فرما دے گا، اور زندگی بھی ہدایت کا نمونہ بنے گی، ہدایت کا ذریعہ، اور مرنے کے بعد بھی تمہاری محنتیں وہ ہدایت کا ذریعہ بنتی چلی جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کے لیے اللہ کو راضی کرو، جو کرے گا تو بن جائے گا، جو نہیں کرے گا وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو آج اللہ سے صلح تو کر لیں، اتنا بڑا مجمع ہے، آپ قرضہ 4.5 مہینے کے لیے تو کب نکلیں گے، لیکن توبہ تو سارے کر سکتے ہیں، اتنی تشکیل تو سارا مجمع کر لیں کہ آج ہم اللہ سے صلح کر لیں۔ جب ایک آدمی توبہ کرتا ہے تو ساتوں آسمان پہ روشنیاں جگمگ جگمگ کرنے لگتی ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں یہ کیا روشنیاں ہیں، تو عرشوں سے اعلان ہوتا ہے آج ایک بندے نے اپنے رب سے صلح کر دی ہے۔ تو جب یہ اتنے ہزاروں کا مجمع پیچھے تک جا رہا ہے، ادھر چھتوں پہ بیٹھا ہے، ادھر چھتوں پہ بیٹھا ہے، اور مجھے 98% نوجوان نظر آ رہے ہیں، تو اگر یہ سارے کہیں گے توبہ تو ساتوں آسمان پہ کیا روشنیاں ہوں گی، اور تمہارے لفظ توبہ پر اور دل کی ندامت پر تمہیں کیا ملے گا؟ آئے ہائے، تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر عرشوں پہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کے بیٹے نے توبہ کی، فرشتوں گواہ ہو میں نے اسے معاف کر دیا۔ کتنا عظیم عمل ہے، ایک چھوٹی سی نیت اور 2 گول، اور بلندیاں کتنی ہیں کہ آسمان کا شہنشاہ، کائنات کا شہنشاہ کہے گا فلاں فلاں کے بیٹے نے توبہ کی ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اٹھو کہ آج تمہارے جسم پر کوئی گناہ کا نشان بھی کوئی نہیں ہے، مغفورا لکم، تمہارے سب میں نے معاف کر دیے۔ الٹے ہاتھ کی فائل پھٹ گئی، پرزے پرزے ہو گئے، وہ گئی، 20 سال کی، 30 سال کی، 40 سال کی، 50 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، سب معاف۔ میرے رب کا دربار ہے، دنیا کا بادشاہ نہیں ہے جو بدلہ لیے بغیر چین نہ پائے، یہ شہنشاہ اعظم ہے جسے معاف کرنے میں وہ لذت ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اگر تم سارے نیک بن جاؤ تو اللہ تمہیں موت دے کے جنت میں پہنچا دے، پھر ایک قوم پیدا کرے، پھر وہ گناہ کریں، پھر وہ بیٹھ کے آنسو بہائیں، پھر وہ روئیں دھوئیں اور کہیں یا اللہ معافی، پھر اللہ ان کو معاف کرے۔ اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے، ندامت کا ایک آنسو ہزاروں برس کے گناہ دھو دیتا ہے۔ تو بھائی توبہ تو کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تشکیل تو سارا مجمع کر رہا ہے نا اپنی، اللہ سے صلح کر لی سب نے، تو کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو سارے یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ دل میں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے دل تک بات اتر جائے، اور جب یہاں سے اٹھو تو ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ اور پچھلی زندگی پر غم کے ساتھ، تو میرے رب کی قسم یہ ندامت کا آنسو اللہ کو اتنا پسند ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی تھی، اب مجھے یاد نہیں کون سی کتاب تھی، جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے، عمل لکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آنسو جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے، ایک آنسو۔ اور جب کوئی شخص گناہوں پہ نادم ہو کے روتا ہے تو فرشتے اچک اچک کے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ وہ ایسا برکت کا قطرہ ہوتا ہے کہ برسات کی بارش سے زمین اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی جتنا مومن کی آنکھ سے ٹپکا ہوا زمین پر گرا ہوا آنسو، جتنا وہ زمین کو ٹھنڈا کرتا ہے اتنا بارش بھی ٹھنڈا نہیں کرتا۔ وہ آنکھ بدقسمت ہے جو رونا بھول جائے۔ تو توبہ سب نے کر لی نا بھائی، ساری دنیا میں اس کو زندہ کرنا ہے،
ساری دنیا میں اس کو زندہ کرنا ہے، ساری امت 100% اللہ کی ماننے والی بن جائے، اذان پہ سارا ملتان بند ہو جائے، سب کی دوڑ مسجد کو ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں ملتان کی شکایت کر رہی ہیں کہ ملتان والے نمازی نہیں ہیں۔ اگر یہ سارے نمازی ہوتے تو ہر مسجد عبدالی مسجد جیسی بنانی پڑ جائے۔ مسجد بنتی ہے 500 آدمی کی، نمازی ہوتا ہے 100۔ جیل کی بیرک بنتی ہے 100 آدمی کی اور اس میں قیدی ہوتا ہے 500۔ جیلوں میں جا کے دیکھا ہے، کئی دفعہ بیان کرنے کا موقع ملا، بیرک 100 آدمی کی، 500 اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ مسجد 500 آدمی کی، اس میں 100 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں۔ 100% نماز زندہ ہو جائے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، غنیمت جانو، ہمارے مر گئے، غنیمت جانو، ان کی دعا لے لو، انہیں دکھ نہ دینا، ان کی دعا لے لو، انہیں دکھ نہ دینا، ان کی دعا لے لو، انہیں دکھ نہ دینا۔ ان کی خدمت سے اندر سے ان کی جو دعا نکل گئی، تمہارے کام بن جائیں گے، سنور جائیں گے۔ جن کے مر گئے ایصال ثواب کرو، جن کے زندہ ہیں ان کی خدمت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں بھی ان کی خدمت کرتا، اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی۔ ماں کو تو دیکھا تھا، باپ کو تو دیکھا نہیں۔ 2 ماں کے پیٹ میں باپ بہت ہو، 6 سال اماں کے ساتھ گزارے ہیں، تو اماں پھر موت ایسی جگہ پر آئی تھی کہ وہ صدمہ اندر ہی اتر گیا۔ ابوا کے کولے پہاڑوں میں، بالکل جنگل بیابان، میں قبر مبارک کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ ایک آدمی کو رہبر کے بغیر کوئی اندر جا نہیں سکتا، ایک آدمی کو رہبر مار اندر یوں ایسے 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 ایسے، وہ جیپ کی ہماری گھوم 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 ایسے چاروں طرف، جب وحشت سناٹا آ گیا، وہاں اس نے ایک چھوٹی سی پہاڑی کی طرف اشارہ کیا، یہ ہے۔ تو میں 1400 برس پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا کہ یہی ایک معصوم بچہ اپنی ماں کے ساتھ لگا ہوا ماں کو دم توڑتے دیکھ رہا ہے، اور ساتھ نہ کوئی باپ ہے، نہ دادا ہے، نہ چاچا ہے، نہ ماما ہے، نہ خالہ ہے، نہ خالو ہے، نہ پھوپھی ہے، کوئی دلاسا دینے والے سوائے ایک خادمہ کے، ایک نوکرانی ام ایمن، اور کوئی ساتھ نہیں ہے۔ اور آپ اماں کو ہلاتے ہیں، وہ نیم غشی ہیں، کبھی آنکھ کھولتی ہیں، کبھی بند ہو جاتی ہے، اور معصوم بچے کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پہلی موت دیکھ رہے ہیں، پہلی موت، پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے۔ آخر میں آخری دفعہ جب ماں نے اپنے بچے پہ نظر دوڑائی، وہ حسرتیں جو ماں کی آنکھوں میں تھیں وہ اللہ کے نبی نے بھی تو دیکھی ہیں۔ اے ہائے کمال، کیا میرے رب کی بے نیازی ہے، سب سے زیادہ محبوب پر کیا غم توڑا ہے۔ اور جب ان کی آنکھ بند ہونے لگی تو کہا اچھا میں تو جا رہی ہوں، پر ایک بیٹا ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے جہان کو روشن کرے گا۔ یہ کہہ کر جو گردن ڈھل گئی اور ہمارے نبی ماں کے سینے پر گرے، اور اماں 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 وہ بولتی کوئی نہیں، اور 24 سال کی عمر، 24 سال میں بچیوں کی شادی ہوتی ہیں، وہ 24 سال میں سب کچھ کر کے گزر گئی ہیں۔ اور اس وحشت ویرانے میں کوئی تسلی دینے والا کوئی نہ ہو۔ نوکر کی گود تسلی نہیں ہوا کرتی، اپنوں کی گود میں تسلی ہوا کرتی ہے۔ میرا باپ مر گیا، میں نے اس کا جنازہ، میں نے غسل دیا، میری گود میں ان کا انتقال ہوا، میں نے ان کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، جنازہ بھی اٹھایا، پڑھایا بھی صحیح، قبر میں اتارا، وہ غم ختم ہو۔ لیکن میری ماں مری تو میں حج پہ تھا، تو میں نہ ان کو دیکھ سکا، نہ شریک ہو سکا، کچھ بھی نہ تو کر سکا۔ تو ہمارے یہاں جنازہ پڑھانے کی جگہ دوسری، تو میں نے کہا کہ جنازہ ڈیرے کے ساتھ رکھو اور وہاں پڑھاؤ، اور ادھر سے میں نے مدینہ سے ٹیلی فون کر کے تو ڈیرے کا ہمارا خادم، میں نے کہا تم ریسیور اٹھا کر ادھر کرو جدھر جنازہ پڑھا جا رہا ہے، تو ادھر اس نے ریسیور کیا، اور میں مدینہ میں فون کان سے لگا کر جنازہ گھر سے نکلا، اس کا شور پھر رکھا گیا، پھر تکبیریں ہوئیں، پھر سلام پھیرا، یہ سارا میں نے فون پہ سنا ہے۔ تو میرا وہ صدمہ ختم نہیں ہوا۔ میں پرسوں رات بھی اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہا تھا، اور میں اپنے باپ کے لیے کبھی نہیں رویا، اور پرسوں رات میں لیٹے لیٹے رو رہا تھا، تو مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا ہے کہ وہاں کوئی نہیں تھا جو آپ کو تسلی دیتا، آپ کے آنسو نکالتا۔ اس کو کسی کندھے کی ضرورت ہوتی ہے جس پر سر رکھ کے رویا جا سکتا، جس کی ماں مرے
تو غم تو اسی کو دوسرا، اچھا جی صبر کرو، اچھا جی صبر کرو، صبر کے سوا تو چارہ بھی کوئی نہیں ہے. لیکن میں حیران اس پر ہوں، ایک خادمہ ہے، ایک خادمہ. جب قبر ہے دفن ہو کر چلنے لگے تو ہمارے نبی یوں لپک کے ماں کی قبر اور قبر کے تعویذ کو ایسے پکڑ لیا. ام ایمن اٹھائیں اور آپ چمٹ جائیں. کہا نہیں، میری ماں میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا. اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ قبروں میں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا. یہ صدمہ آپ کے دل میں زندگی بھر رہا ہے. تو اب مدینے میں کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ ہوتے میں ان کی بڑی خدمت کرتا، اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، میری ماں تو ہوتی. اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو چکا تھا اور اللہ اکبر تکبیر کہہ کر سورۃ فاتحہ شروع کر چکا تھا. ادھر سے کھڑکی کھلتی اور میری ماں سر نکال کر کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان. ہاں، سنت نماز نہیں کہہ رہا ہوں، نفل نہیں کہہ رہا ہوں، فرض عشاء فرض امام بن کے کھڑا ہوں اور میری ماں کہتی ہے محمد، تو میں کہوں گا لبیک یا اماں. میری ماں میں حاضر، نماز پھر پڑھوں گا. آپ بتائیں آپ کیا کہتی ہیں؟ تو بھائی ساری دنیا منتظر منتظر منتظر، سارے بر اعظم منتظر. اللہ کا فضل ہے، اللہ نے افریقہ کے جنگلوں میں تبلیغ کو پہنچا دیا. 2 مہینے پہلے جو جبوتی میں گیا، موجو ہماری ایک کشتی ڈوبی، تو جو بچ گئے تھے نا وہ رو رہے تھے کہ ہم کیوں بچ گئے. 4 کشتیاں تھیں، ہم وہی جنگل تھا جہاں اجتماع تھا تجرو. تو پہلی دوسری کشتی نکل گئی، تیسری ہماری تھی، ہم بھی نکل گئے، اور تیسری چوتھی ہماری، اور وہ کشتی ایسے برابر کھڑی تھی. وہ سب سے بڑی اور آخری کشتی. وہ سارے پرانے ساتھی اس میں سوار تھے اور ساتھ نیوں کو لے کے آ رہے تھے. وہ ساحل سے اتنا نکلی جتنا یہ مین روڈ ہے، اور وہاں جا کر اس نے ایسے وہ الٹی اور بالکل ہی قلعہ بازی کھا گئی. تو اس میں کوئی 100 آدمی شہید ہوا. جو بچ گئے تھے نا وہ میں نے ان کو روتے دیکھا کہ ہم کیوں بچ گئے، ہمارے ساتھی جنت میں چلے گئے، ہم پیچھے رہ گئے. اور جنگل اندر اتنے غریب لوگ کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ روٹی کھائیں. ایک نیکر بنیان ان کا لباس. کھانے پر بیٹھے تھے، میں نے کہا ان لوگوں کے دانت بڑے سفید ہیں، اس کی کیا وجہ؟ رنگ کالی سیاہ، دانت چٹے سفید. تو ایک ہمارے ساتھی مولوی عباد اللہ کئی دفعہ پہلے وہاں کا سفر کر چکے تھے، میرا پہلا سفر تھا. وہ کہنے لگے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھاتے ہیں تو ان کے دانت کیسے میلے ہوں گے؟ تو ہم ہیں کبھی چائے، کبھی کافی، کبھی بسکٹ، کبھی پیسٹری، کبھی پیپسی، کبھی کوک، کبھی مرغا، کبھی پلاؤ، تو دانت برباد ہو کے رہ جاتے ہیں. یہ بیچارے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھاتے ہیں. وہ بھی ایسا سیدھا کھانا ہے ہمارے منہ پہ نہیں آ سکتا. 5 برس پہلے کانگو میں ایک جنگل ہے جہاں بونے رہتے ہیں، 2.5 پونے 3 فٹ کے بونے. تو مالی سے جماعت گئی کانگو سے گئی جنگل میں. وہ لوگ ننگے رہتے ہیں، ننگ دھڑنگ، کوئی لباس، نہ مرد نہ عورت، ننگے. جنگل میں پیدا ہوتے ہیں، جنگل میں جوان ہوتے ہیں، جنگل میں مر جاتے ہیں. اور وہ کانٹے چبھنے سے لے کر زہر کے، سانپ کے ڈسنے کا علاج اپنے جنگل سے کرتے ہیں. ساری غذا ان کی جنگل میں سے ہے. اور جب سے سورج ان پہ چمچا، انہوں نے کلمہ نہ سنا نہ پڑھا، نہ اسلام کو جانا نہ سمجھا. مالی سے جماعت تیار ہوئی، کانگو سے رہبر لے کر جنگل میں گئے، اور پہلی دفعہ انہوں نے وہاں جا کر دعوت دی تو 300 آدمی مسلمان ہوا، جو اب بڑھ کے 3000 ہو چکا ہے. اب بولتے جاؤ، لکھاتے جاؤ.